إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا۔ برسات کا موسم ہے اور مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ گفتگو سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت اور نفع والی بنا دے۔ بارشوں کے حوالے سے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، بے شمار نصیحتیں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بارشوں کے حوالے سے کتاب و سنت میں اور قرآن و حدیث میں جو اسباق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو دروس ہیں، جو ہدایات ہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں بارشوں کے حوالے سے جو سب سے پہلا درس ہے، سب سے پہلی جو نصیحت ہے، جو سب سے پہلا سبق ہے اور رہنمائی ہے، وہ اللہ کی توحید کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ابتدا میں ہواؤں کو چلاتے ہیں اور یہ ہوائیں بادلوں کو لے کے بکھر جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کے ذریعے ہم بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں، بکھیر دیتے ہیں، اور پھر ہم جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جتنی مقدار میں چاہتے ہیں بارش برسا دیتے ہیں۔ بارشیں اللہ بچاتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے برستی ہیں۔ مختلف زمانوں میں، مختلف ادوار میں نبیوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے قحط کے زمانے میں جب بارشوں کی ضرورت تھی تو اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے پانی اور بارش مانگتے رہے۔ اور آپ کے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے
کہ تمام کتب احادیث میں جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داود ہے، جامع ترمذی ہے، کوئی بھی حدیث کی کتاب ہے، ہر حدیث کی کتاب کے اندر ہمیں ایک نماز ملتی ہے، اور یہ نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی بھی اور امت کو اس کی تعلیم بھی دی۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الاستسقاء، جس کا ترجمہ ہے اللہ سے بارش اور پانی مانگنے کی نماز۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ نماز عید کی طرح حکم ہے آبادی کو چھوڑ دو، گھروں سے باہر نکلو، کھلے آسمان تلے کسی میدان کے اندر، کسی عیدگاہ کے اندر اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، گریہ زاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نماز عطا کی جائے، اور ہاتھوں کو خوب بلند کر کے، خوب اونچا کر کے اللہ تعالیٰ سے التجا کی جائے، دعا کی جائے کہ اللہ زمین کا سینہ خشک ہو چکا ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اور اس کو صلاۃ الاستسقاء کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اس نماز کو ادا بھی کیا، امت کو سبق بھی دیا، اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام یہ نماز قحط کے موسم میں ادا کرتے رہے۔ حدیبیہ، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ واپس آ رہے تھے۔ اب ایک رات پڑاؤ ڈالا، رات کو آپ اور صحابہ کرام رکے۔ اب رات کو خوب بارش ہوئی، برکھا برسی اور موسلا دھار بارش ہوئی، جم کے می برسا۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جو موسلا دھار بارش ہوئی ہے، جو برسات ہوئی ہے، جو می برسا ہے، تو اس بارش کی وجہ سے، ان قطرات کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن ہو گئے۔ اب صحابہ حیران ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بھلا بارش کا، برسات کا اور اس می کا ایمان اور کفر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ پہلا سبق ہے ان بارشوں کا۔ ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کفر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرمائی کہ ہر وہ شخص کہ جس نے یہ کہا کہ رات کو جو بارش ہوئی ہے وہ فلاں ستارے کی چمک کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا تو ستارے پر ایمان ہے۔ اس نے اللہ کی طاقتوں کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کی قدرتوں کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کے اختیارات کا انکار کر دیا۔ اور وہ بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جو رات کو بارش ہوئی ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوئی ہے، اللہ کی طاقت سے ہوئی ہے، اللہ کے امر سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اللہ کی چاہت سے ہوئی ہے، اللہ کی رضا سے ہوئی ہے، اللہ کی منشا سے ہوئی ہے۔ اور جس نے یہ کہا اس کا اللہ کی طاقتوں پر، قدرتوں پر، ذات پر ایمان ہے، اس نے ستارے کا انکار کر دیا۔ یہ لات، منات، عزا، ہبل کے پجاری اس دور کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ بارش ہوتی ہے تو فلاں ستارے کی چمک اور دمک اور اس کے حرکات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہا نہیں، آسمان سے جو می برستا ہے وہ اللہ کے حکم سے برستا ہے۔ بارشوں کا پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ اسے اللہ برساتے ہیں، جب چاہتے ہیں برساتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں برساتے ہیں، جتنی مقدار میں چاہتے ہیں اللہ اس کو برساتے ہیں۔ بارشوں کے حوالے سے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں دوسرا سبق وہ کیا ہے کہ جب قحط کا زمانہ آئے،
بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو پھر 3 چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، 3 قسم کی دعائیں ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ پہلا موقع ہے جب بارشوں کی ضرورت ہو، بارش نہ ہوتی ہو تو اس موقع پر اللہ سے دعا کر کے بارش مانگی جائے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث جا بجا موجود ہے اور یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ بالکل آپ کے جو سامنے دروازہ تھا، سامنے کا دروازہ، صحابہ بیٹھے ہیں، جو سامنے کا دروازہ تھا، اچانک اس دروازے سے ایک صحابی، ایک شخص وہ داخل ہوتے ہیں۔ داخل اور آپ منبر پر تشریف فرما ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ آ کر شکایت کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، قحط نے کمر توڑ دی ہے، زمین کا سینہ خشک ہو چکا ہے، زمینیں ہریالی سے خالی ہیں اور قحط کی وجہ سے مال مواشی مر رہا ہے، بچے گھروں کے اندر بلک رہے ہیں اور کاروباری معاملات منقطع ہو کے رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ رحمت کی بارش کو برسا دے۔ جناب انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں آپ نے ہاتھ بلند کیے، اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اللہم اسقی عبادک و بہائمک، اے اللہ تیرے بندے ان کو پانیوں کی ضرورت ہے، اللہ ان کو پانی پلا دے، اللہ زمین کا سینہ خشک ہو چکا ہے، رحمت کی برسات کر کے اس کے سینے کو ہرا بھرا کر دے، اللہ باقی جتنی تیری مخلوقات ہیں اللہ ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اللہ ان کے لیے میںہ کو برسا دے۔ انس کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے فوراً دعا کو قبول ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آسمان تو بالکل صاف تھا، صاف تھا، پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی، بدلی کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سلا پہاڑ سے ایک بدلی کا ٹکڑا آتا ہے۔ وہ ڈھال ہوتی ہے نا، ایک تلوار ہوتی ہے، تیر کمان ہوتا ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اس دور کے اندر کا بدلی کا ٹکڑا وہ ایک ڈھال کی طرح کی شکل کا تھا، وہ آیا اور مدینے کے بالکل وسط میں آ کے کھڑا ہوا، پھر اس بدلی کے ٹکڑے سے بادل پھیلتے گئے، پھیلتے گئے، پھیلتے گئے، پورے مدینے کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اتنا برسے، اتنا برسے، اتنا برسے کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کا کچا چھت وہ بھی بہنے لگا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو چھت سے پانی ٹپک ٹپک کر آپ کی داڑھی مبارک کو گیلا کر رہا تھا۔ ہم فارغ ہوئے خطبہ جمعہ سے، نماز جمعہ سے، ہم جب گھروں کو واپس پلٹے تو ہمیں پانی کے اندر سے گزر کے اپنے گھروں کو جانا پڑا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس دن بھی بارش ہوئی، اگلے دن بھی بارش ہوئی، پھر اس کے روز، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، حتیٰ کہ آئندہ جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی ہی رہی۔ یہ دوسرا سبق ہے، ایک اللہ کی توحید، دوسرا کا ہاتھ پڑے اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں اور وہ دعائیں مانگے جو اللہ کے رسول مانگ کر گئے تھے، اللہ رحمت کی برسات بتائیں گے۔ تیسرا سبق یہ بڑا اہم ہے، یہ ہم بھولے ہیں تو آج سیلاب آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں۔ تیسرا سبق کیا ہے؟ تیسرا سبق ہے جب بارش آنا شروع ہو جائے، قطرات ٹپکنے شروع ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، کہا جب بارش برسنا شروع ہو جائے دعائیں شروع کر دو۔ کیا دعائیں؟ اللہم صیبا نافعا، 3 لفظ ہیں، ویسے بڑی دعائیں ہیں لیکن یہ 3 لفظ پہلے یہ یاد کریں، میں بات کو آگے سمجھاتا ہوں۔ اللہم صیبا نافعا، یہ 3 لفظ ہیں، اتنی حکمت ہے اس میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, ए अल्लाह ये सय्यब जो आसमान से अभी अभी बारिश टपक रही और आ रही है, नाफिआ, अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए नफे वाली बना दे। दुआ याद करें, अल्लाहुम्मा सय्यिबन, सब याद कर लें अल्लाहुम्मा। ये दुआ कब पढ़नी है? जब बारिश, पहले नहीं, जब बारिश हो रही हो। अगर आप इस दुआ को याद करते हैं ना, 3 फायदे होंगे। पता क्या? अल्लाहुम्मा सय्यिबन, कितने फायदे आपको होंगे? नंबर 1, आप एक हदीस के हाफिज बन गए। अल्लाहु अकबर, आप एक हदीस के क्या बने? अल्लाहुम्मा सय्यिबन। नंबर 2, जब आप बारिश के बरसते वक्त ये दुआ पढ़ेंगे तो आप एक हदीस पर अमल करने वाले बन गए। अगर इल्म ही नहीं होगा तो अमल कैसे करेंगे? नंबर 3, इंशाअल्लाह अगर सारे के सारे अहले ईमान बारिश बरसते वक्त ये दुआ करनी शुरू कर दें तो फिर सैलाब नहीं आएंगे, अल्लाह इस बारिश को नफ़े वाली बना देंगे। ये दुआ क्यों सिखाई गई? अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, कुरान मजीद की एक सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मर्तबा एक बात इरशाद फरमाई अल-फतह के अंदर, और वो क्या है? वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। तुम क्या समझते हो ये आसमान महज आसमान है, ये जमीन महज जमीन है, ये परिंदे सिर्फ परिंदे हैं, ये बारिश महज पानी के कतरात हैं? नहीं, वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, ये मलाइका, ये फरिश्ते, ये चरिंद, ये परिंद, ये हैवान, ये बारिश, ये जमीन, ये आसमान, कायनात की एक एक चीज, अल्लाह कहती हैं ये सब मेरे लश्कर हैं। एक ही चीज अगर उसमें नफा है तो उसके अंदर नुकसान भी है। एक चीज अगर मेरी रहमत है तो वही चीज मेरा अजाब भी बन सकता है। अगर ये जमीन तुम्हें खेत देती है, खलियान देती है, सब्जा देती है, फल देती है, तो मैंने इस जमीन के अंदर ये ताकत भी रखी है, ये जलजिला भी दे सकती है, ये लावा भी दे सकती है। अगर इस जमीन के नीचे से तुम्हारे लिए पानी निकलता है, पेट्रोल की नेमतें निकलती हैं, मादनियात के ज़खायर छुपे पड़े हैं, इस जमीन के नीचे मेरे अजाब भी छुपे हुए हैं, ये मेरा लश्कर है। अगर आसमान तुम्हारे ऊपर रहमत की बरखा और बरसात को बरसाता है तो इन बादलों के अंदर मैंने ऐसी बारिशें भी रखी हैं, जब वो बरसती हैं तो सैलाब बन जाता है, तूफान बन जाता है, आफत बन जाती है, बस्तियों की बस्तियां तबाह हो जाती हैं, शहरों के शहर गर्क हो जाते हैं, बागात के बागात तहस नहस हो जाते हैं। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, सारी मखलूक़ात अल्लाह कहते हैं मेरे फरिश्ते ही तो हैं, मेरे लश्कर ही तो हैं। कौमे नूह, अब जनाब नूह के पास तो इतनी ताकत नहीं थी ना, अफरादी कुव्वत तो नहीं थी कि इतनी बड़ी कौम का मुकाबला कर सके। जनाब नूह की मदद के लिए कौन सा लश्कर आया था जी? ये पानी ही था, ये बारिश ही थी। एक कतरा टपका, 2 टपके, जमीन ने अपने परनाले जारी किए तो फिर क्या हुआ? फिर ये पानी अल्लाह का लश्कर बनकर सारी की सारी कौम को गर्क नहीं कर गया था, तबाह नहीं कर गया था। हमें तालीम दी जब बारिश बरस रही हो तो ऊंची आवाज से अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, अल्लाह हमने पढ़ रखा है कुरान में, हमने सुन रखा है, ये बारिशें कभी कभी अजाब बन के भी आती हैं, तबाहियां लेके भी आती हैं, बहुत कुछ होता है इन बारिशों से। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, अल्लाह अपनी इस लश्कर को हमारे लिए रहमत बना देना, नफ़े वाली बना देना। ये तीसरा सबक है। जब बारिश बरस रही हो तो हमने क्या करना है? दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिआ, ये अल्लाह का लश्कर है, अल्लाह इसे अजाब ना बनाना, कहीं ऐसा ना हो मुल्क ही डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुनहदिम हो जाए हमारे घर,
لاشیں نہ بہنا شروع ہو جائیں، گھروں کے اندر ماتم نہ شروع ہو جائے، آفت نہ بن جائے۔ اللہم سیبا نافعا۔ میں گفتگو کو آگے چلانے سے قبل برسات کے اس موسم کے حوالے سے، مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے گا۔ اللہ، برسات کا موسم ہے اور آپ کے حکم سے، آپ کے امر سے بارشیں ہر سو ہو رہی ہیں۔ اللہم سیبا نافعا۔ بارشوں کے حوالے سے چوتھا سبق وہ کیا ہے؟ جب بارشیں ضرورت سے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں اور آپ محسوس کریں کہ اب بارشوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈر ہے کہ سیلاب آ جائے گا، ڈر ہے کہ مکان گر جائیں گے، خوف ہے کہ بارشوں کی شدت کی وجہ سے تباہی آئے گی، پریشانی آئے گی، تو آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ اس موقع پہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر کے بارش کے رکنے کی التجا کی جائے۔ اسی حدیث میں الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بارش تو دیکھی نا جو آپ کی دعا سے ہوئی، جس سے چھت بھی ٹپکا اور آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہوئی، اور ہم گھروں کو لوٹے تو بارش کے پانی سے ہوتے ہوئے گزرے۔ کہتے وہ رکی نہیں، روزانہ ہوتی رہی، حتیٰ کہ اگلا جمعہ بھی آیا اور آپ پھر خطبہ دے رہے تھے، تو دوران خطبہ اسی دروازے سے۔ اب وہ کہتے ہیں مجھے یہ خبر نہیں کہ وہی صحابی تھے یا کوئی اور، باہر کے اب دروازے سے آنے والے اور آ کر التجا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا کر دے، بارشیں ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہیں، اب ان بارشوں کی وجہ سے مکان منہدم ہو رہے ہیں، گھروں کی چھتیں گر رہی ہیں اور مواشی ہلاک ہو رہے ہیں، بارشوں کی وجہ سے ایک سیلاب کا ماحول ہے، قافلے رکے پڑے ہیں، تجارتی سامان اپنے اپنے شہروں میں بند ہو چکا ہے اور سلسلہ تجارت منقطع ہو چکا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس بارش کے سلسلے کو روک دے۔ انس کہتے ہیں یہاں ایک معجزہ ظاہر ہوا، بڑا پیارا معجزہ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارش کے رکنے کی دعا کی۔ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم حوالینا ولا علینا۔ اے اللہ، یہ جو بارش ہے اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی، یہ ضرورت سے بڑھ گئی ہے۔ حوالینا، اللہ ہماری گرد و نواح جہاں ضرورت ہے وہاں لے جائیے، ولا علینا، اللہ ہم پر اب اس کو نہ برسائیے۔ کہاں لے جائیے؟ علی الاکام، اللہ جو ٹیلے ہیں ٹیلوں پہ لے جائیے، والجبال، اللہ جو پہاڑ ہیں پہاڑوں پہ لے جائیے، ومنابت الاشجار، اللہ جہاں اس کی ضرورت ہے، جہاں پودے ہیں، جہاں درخت ہیں، جہاں جنگلات ہیں، جہاں اس کی ضرورت ہے، اس کو وہاں لے جائیے۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے۔ ایسے تو مختلف الفاظ ہیں، 2 لفظ یاد کر لیں کام چل جائے گا انشاءاللہ۔ ساری دعا یاد ہونی چاہیے لیکن 2 یاد کر لیں، ضرورت سے زیادہ اگر بارش ہو تو 2 لفظ یاد کر لیں۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، جس کا مطلب ہے اللہ کی اس بارش کو اب ہمارے اوپر سے لے جائیے کہیں اور، ولا علینا، ہم پہ نہ برسائیے۔ اللہم حوالینا ولا علینا۔ اچھا اب دیکھیے ادھر، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بادل تھے، چھائے ہوئے تھے، ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، معجزہ ظاہر ہوا۔ آپ کہتے ہیں اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ان بادلوں کو لے جا۔ کہتے ہیں آپ ادھر اشارہ کرتے ہیں، جو ادھر کے بادل سے وہ ادھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ادھر اشارہ کرتے ہیں، یہ بادل ادھر کو جا رہے ہیں۔ آپ ادھر اشارہ کرتے ہیں، وہ بادل ادھر کو جا رہے ہیں۔ آپ ادھر اشارہ کرتے ہیں، یہ بادل ادھر کو جا رہے ہیں۔ آپ بادل کو جس طرف اشارہ کرتے جاتے ہیں بادل بکھرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ لمحوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ مدینے کی فضا یوں صاف ہو گئی کہ جیسے سر کا تاج صاف ہوتا ہے۔ یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ معجزے کے اندر ہاتھ پیغمبر کے ہوتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، قدرت اللہ کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس روز ہم نے دیکھا کہ جس طرف سے بھی، مدینے کے جس طرف سے بھی کوئی آیا
تو اس نے آ کر یہی اطلاع دی کہ مدینے سے باہر بڑی برسات ہو رہی ہے، لیکن آپ کی دعا کی برکت سے مدینے سے بادل وہ چھٹ گئے اور ختم ہو گئے۔ یہ چوتھا سبق ہے بارشوں کے حوالے سے۔ جب بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوں تو پھر اللہم حوالینا ولا علینا دعائیں زیادہ ہیں، لیکن کم از کم یہ 3 لفظ اگر آپ یاد کر لیں گے تو کام چل جائے گا۔ اللہم حوالینا ولا علینا۔ بارشوں کے حوالے سے 5واں سبق، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن و حدیث کا، تو میں ذاتی طور پر اس بات پہ بڑا حیران ہوا کہ اللہ رب العزت نے بارش کا اتنا ذکر کیا ہے قرآن میں، اتنا ذکر کیا ہے، اور انداز بدل کے ذکر کیا۔ اللہ اکبر! اللہ نے بارش کو اپنا رزق بھی کہا ہے، بارش کو رزق کہا ہے۔ اور ایک مقام پہ تو اللہ فرماتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ اے انسان اپنے کھانے پہ غور کرنا جو تو کھاتا ہے، اپنی غذا پہ غور کرنا جو تو نگلتا ہے، جس سے تیرے جسم کو پرورش ملتی ہے، غور کر۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم ہی نے تو آسمان سے می برسایا، اور اس می کے قطروں اور پانی کی برکت سے زمین کے اندر سے تیرے رزق، تیری غذا، تیرے اناج کا انتظام ہوا۔ اسے رزق بھی کہا گیا ہے، لیکن جو اللہ نے، ویسے تو بے شمار اسباق، آخری سبق وقت کم ہے، اللہ نے ایک مقام پہ بارش کا یوں ذکر کیا ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ۔ یہ بات ذرا توجہ سے سماعت فرمانے والی، ساری باتیں توجہ والی ہیں، لیکن آخری بات میں ذرا مزید زیادہ توجہ دیجیے گا۔ آپ ماشاءاللہ بڑے دانا، زیرک اور سمجھدار لوگ ہیں، اور آپ کے اندر سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جو آنے والے ہر عالم دین اور آنے والے ہر مہمان کو بھاتی ہے کہ الحمدللہ ایک شوق رکھتے ہیں، ایک ذوق رکھتے ہیں، اور بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ انسانوں کے دل کی مثال اللہ نے دی، دل کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ تم دیکھو بارش برستی ہے تو بارش کے قطرات تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پاکیزہ، صاف ستھرے، لیکن زمین ایک جیسی نہیں ہوتی۔ زمین کا کچھ حصہ ہوتا ہے جو جوہر ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، گندے تالاب ہوتے ہیں، کہیں کچرا ہوتا ہے، کہیں زمین پتھریلی اور سخت ہوتی ہے، کہیں زمین تو نرم ہوتی ہے لیکن ویسے ہی پڑی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ زمینیں ہوتی ہیں جو کھیت ہوتے ہیں، جہاں کسان نے ہل چلایا ہوتا ہے، بیج بویا ہوتا ہے، بارش کے قطرات تو یکساں ہیں، رزلٹ یکساں نہیں ہے۔ جب یہ بارش کے، برسات کے، یہ پانی کے قطرات جاتے ہیں کسی جوہر میں، کسی نالے میں، کسی گندے تالاب کے اندر، تو یہ وہاں جا کر گند ہی ہو جاتا ہے، اسے کچھ فائدہ نہیں۔ اگر یہ کسی جوہر پر گندگی کے ڈھیر کے اوپر گر دیں تو بدبو کے ببولے ہی اٹھتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ پتھریلی زمین کے اوپر گزرے تو محض گرے اور اس کو صاف کیا تو چل دیے۔ ہاں، وہ زمین جہاں کسان نے ہل چلایا ہے، جہاں کسان نے بیج بویا ہے، جہاں محنت ہوئی ہے، جب یہ بارش وہاں برستی ہے، وہاں نتیجے آتے ہیں، وہاں رزلٹ آتے ہیں، وہاں کھیت آتا ہے، وہاں سبزہ آتا ہے، وہاں باغ آتے ہیں، وہاں اناج آتا ہے، وہاں پھل آتا ہے۔ کہا بالکل جو انسان ہیں ان کے دل کی بھی تو ایک زمین ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں گناہ کر کر کے، تمباکو نوشی کر کر کے، غیبتیں کر کر کے، گالیاں بک بک کے، جھوٹ بول بول کر، آنکھوں میں گندگی دیکھ کر، کانوں میں غلط سن کر، ان کے دل وہ جوہر اور گندے آبلے گندے ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، قرآن کی آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، حدیث جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، نہ قرآن کی آیتیں ان پہ اثر کرتی ہیں، نہ حدیث ان پہ اثر کرتی۔ لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی اب تو واعظین کی زبان پہ اثر ہی نہیں رہا، لوگ گفتگو کرتے ہیں اثر ہی نہیں رہا۔ اور بھائی یہ بات سیرے سے غلط ہے۔ واعظ جو کرتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ قرآن ہی پڑھتا ہے نا۔
حدیث پڑھتا ہے تو قرآن بے اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں، دل کی دنیا بدل چکی ہے، اور دل کی زمین کے اوپر تقوی کا حل چلا ہاں، دل کی زمین کے اوپر توحید کا حل چلا ہاں، دل کی زمین کے اوپر امانت داری کا حل چلا ہاں، بیج بو ایمان کا اپنے دل کی زمین کے اوپر، پھر قرآن کی آیتیں تجھے تڑپا نہ دے تو پھر کہنا، پھر نبی کی حدیثیں تجھے رلا نہ دے تو پھر کہنا، پھر صحابہ کے واقعات تجھے کپ کپا نہ دے تو پھر کہنا، پھر قرآن کی آیتیں سن کے تو عمل کے لیے کھڑا نہ ہو تو پھر کہنا۔ اللہ کہتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا نقیدا۔ اور سن لو، جو سرسبز باغ ہوتے ہیں ان کی زمین کے اوپر ہل چلا ہوتا ہے، زمینیں نرم ہوتی ہیں، بلد طیب ہوتا ہے، ایک ایک بوند اس کے لیے سونے کی بوند ہوتی ہے، اور جو زمینیں بنجر ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بوندیں ایسے ہی ہیں جیسے زمین پر آئی ہی نہیں۔ بالکل گنہگار، فاسق، مجرم انسان کی مثال ہے کہ جس کی دل کی دنیا جوہر بن چکی ہے، گندا ہو چکا ہے، اس کا دل سخت ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، ٹیڑھا ہو چکا ہے، مہریں لگ چکی ہیں، قرآن اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، شہر بھی ایک ہے، خاندان بھی ایک ہے، واعظ بھی ایک ہی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سے بڑھ کر مؤثر کی دعوت کس کی ہوگی؟ میرے پاس تو اب کافی دلائل ہیں صرف اس موضوع پہ رکھنے کے لیے، لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بس یہ ایک دلیل لازم۔ اب دیکھیں، قریش خاندان ہے، اور قریش ہی کے دو فرد ہیں، دعوت دینے والے بھی ایک ہی ہیں، محمد علیہ السلام۔ اب ایک کا دل وہ پاک ہے، وہ صاف ہے، دل کی کیفیت بتا رہا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت رکھی، کہا میرے اوپر یہ وحی آئی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ سنتے ہی کلمہ پڑھا، اور اللہ نے کہا یہ صدیق ہیں، یہ السابقون الاولین میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے دین کا ان سے بڑا کام لیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ نے ان کا نائب اور خلیفہ بھی انہی کو بنایا، جن کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب وہی واعظ ہیں، خاندان بھی قریش ہے، نام ابو جہل ہے، زندگی بھر آواز کرتے رہے، قرآن سنتا بھی رہا، لیکن دل کی دنیا بنجر تھی، جوہر تھی، کو اثر کیا۔ اب قرآن بے اثر تھا، اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، واعظ کی زبان بھی تاثیر نہیں تھی، استغفر اللہ، سب کچھ تھا، بس دل کی زمین بنجر تھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیتیں ہمارے اوپر اثر کریں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں حدیثیں ہمارے اوپر اثر کریں، عمل کے میدان پہ ہم کھڑے ہو جائیں، تو پھر دل کی دنیا میں آپ کو حل چلانا ہوگا، مجھے بھی چلانا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے نا، پاک زمین ہوتی ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے بڑے نباتات گزارتی ہے، نکالتی ہے بارش کی وجہ سے۔ ہاں والذی خبث لا یخرج الا نقیدا، وہ زمینیں جو جوہر ہوتی ہیں، جو گندگی کا ڈھیر ہوتی ہیں، وہاں کبھی بھی بارش سے کھیت نہیں اگتا۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، استغفر اللہ، کہ یہ قرآن اس کو میٹھا لگے گا؟ ہماری نا، میں ایک مثال دے کر بات ختم کرنے لگا، ہمارا معاملہ نا اس بیمار کی طرح ہے جس کو ملیریا کا بخار لگا، اور یہاں ماشاء اللہ ڈاکٹر احباب بھی تشریف فرمائے، اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے نا۔ اب اس کو پھل دیں کہے گا کڑوا ہے، دودھ دے کہتے کڑوا ہے، پانی پلائیں نا میٹھا کہے گا کڑوا ہے، مٹھائی دے دیں کہے گا کڑوی۔ تو ہم اس کو جواباً کہتے ہیں دیکھ یہ دودھ کڑوا نہیں ہے، پانی کڑوا نہیں ہے، مٹھائی کڑوی نہیں، یہ سیب، یہ پھل، یہ کڑوے نہیں، اس بیماری نے آپ کے منہ کو کڑوا کر دیا ہے۔ بالکل ہمارا حال یہ ہے، گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، بغاوتیں کر کر کے، وہ جو ہمارا روح تھا نا وہ گندا ہوا ہے۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، نہیں،
اللہ کی قسم جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے نا، جو مومن ہوتا ہے، اس کی روح کی غذا تو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، حدیث ہوتی ہے، قرآن ہی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں بارش کے حوالے سے تھی، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، وقت اس سے آگے گفتگو کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ میں چاہوں گا اگر ذرا میرے ساتھ آپ دہرائیں اور مجھے بتائیں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے کیا سمجھا ہے اور کیا سیکھا ہے۔ پہلی بات کہ بارشوں کے حوالے سے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث میں جو اسباق ہیں ان میں سے پہلا سبق اللہ کی توحید کا ہے کہ اللہ کے حکم سے برستی ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جتنی مقدار میں چاہتے ہیں بارش برساتے ہیں۔ دوسری نصیحت اور سبق کیا ہے کہ اگر قحط کا ماحول ہو، بارشوں کی ضرورت ہو، تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر صلاۃ الاستسقاء بھی ادا کرنی چاہیے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے بارشوں کی دعا وہ کرنی چاہیے۔ تیسرا سبق کیا تھا کہ جب بارش برس رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، کیونکہ یہ اللہ کا لشکر ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ یہ سیلاب نہ بن جائے، آفت اور عذاب نہ بن جائے، بلکہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی، فائدے والی اور رحمت والی بنا دے۔ چوتھا سبق کیا ہے کہ جب بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوں تو پھر بھی اللہ سے دعا کریں، اللہم حوالینا ولا علینا، کہ اللہ اب ہمارے گرد و نواح لے جائیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً اگر ہم ان تعلیمات پہ عمل کریں گے تو یہ بارشیں ہمارے لیے عذاب نہیں، اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن جائیں گی۔ بارشوں کا پانچواں سبق ہم نے کیا سمجھا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ بارش کی مثال دی کہ اللہ کہتے ہیں کہ زمین مختلف ہوتی ہے، کچھ زمینیں ہوتی ہیں جوہر ہوتے ہیں، کچھ زمینیں ہوتی ہیں جو بڑی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ بارشیں جب پاکیزہ زمینوں پہ برستی ہیں تو پھر رزلٹ بڑا اچھا آتا ہے۔ جب یہ بارش جوہر کے اوپر گندگی کے ڈھیر پہ آتی ہے تو وہ بدبو ہی بڑھتی ہے اور کچھ نہیں۔ یہی معاملہ کافر، مشرک، مجرم، فاسق، نافرمان انسان کا ہے کہ نافرمان پر واقعی قرآن اثر نہیں کرتا، حدیث اثر نہیں کرتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ واعظ، نصیحت، خطبہ جمعہ ہمارے اوپر اثر کریں تو پھر ہمیں اپنے دل کی بنجر زمین کے اوپر ایمان، توحید، ہدایت اور تقوی کا حل چلانا ہوگا اور ایمان، توحید کا بیج بھی بونا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ جہاں بھی جائیں گے یہ قرآن و حدیث کی بارشیں، کھیت آئے گا،
سبزہ آئے گا نیکی کا، تقوی کا ہمارے دل کے اندر۔ بارش کے حوالے سے اور بھی بڑی باتیں تھیں، لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آپ نے کہا کہ جو بارشیں ہیں نا، ان کے آنے جانے کا تعلق انسان کے اعمال سے بھی ہے۔ بس اوقات اعمال کی وجہ سے بھی بارشیں ہوتی ہیں، اعمال کی وجہ سے بارشیں نہیں بھی ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث، آپ نے کہا قحط آتا ہے نا کسی قوم پر، تو تب آتا ہے کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، عشر نہیں دیتی۔ قحط دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قحط ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو، یہ بھی قحط ہے۔ ایک قحط یہ ہوتا ہے کہ فصل تیار ہے، اتنی بارش ہے کہ ساری فصل اور باغ ہی تباہ کرتی ہے۔ کہا یہ دونوں قسم کا قحط آتا ہے اس قوم پر جو زکوٰۃ نہیں دیتی۔ بارشیں گناہوں کی وجہ سے عذاب اور نیکی کی وجہ سے رحمت بنتی۔ اب ہم روتے ہیں کہ جب پانیوں کی ضرورت ہوتی، آسمان پہ پانی کی ایک بوند بھی نظر نہیں آتی، اور جب پانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی پتہ نہیں کہاں سے سیلاب امڑ آتے ہیں جو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے اور کچھ دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ اعلان بڑا پیارا ہے، بڑا اہم ہے ماشاءاللہ۔ 4 سال سے لے کر 12 سال کی جو ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ان کے لیے اعلان ہے کہ ان کے لیے 15 دن کے کورس کا آغاز کیا گیا ہے۔ 4 سال سے لے کر 12 سال کی عمر کی جو ہماری بیٹیاں بچیاں ہیں، ان کے لیے 15 دن کے ایک کورس کا یہاں آغاز کیا گیا ہے، جس کے اندر ان بیٹیوں کی دینی تربیت کی جائے گی۔ 27 جولائی بروز سوموار سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ شام 4 سے 6 بجے 2 گھنٹے کی کلاس ہے۔ یہ بڑی مبارک کلاس ہے، اور وہ تمام احباب جو اس اس کورس کا آغاز کر رہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ہر گھر کے اندر، ہمارا ہر گھر ہی ایسا تربیت گاہ بن جائے۔ یہ آصف صاحب ہے، شیخ آصف صاحب، ان کے گھر گلی نمبر 4 احمد پورہ کے اندر، ان کے گھر کے اندر یہ جو ہے یہ کورس کرایا جا رہا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کو ضرور، بچیوں کے دونوں کے لیے ہیں جی ماشاءاللہ۔ ہماری مسجد کے ساتھی شیخ بلال صاحب، ان کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شیخ وقاص صاحب، ان کا آپریشن ہے دماغ کا، دعا کی درخواست کی گئی ہے، دعا کر دے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بہنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا کر دے، پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ہماری ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی، ایک بزرگ ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ بہت ساری دعاؤں کی درخواست ہیں، سب کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ سب کی جو پریشانی ہے سب اللہ دور فرما دے۔ اللہ سب کی جو تکلیفیں ہیں، ساری تکلیفیں اللہ سب کی رفع فرما دے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔